السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم اگر بطور بشر، بطور انسان اپنے گناہوں کو گننا شروع کریں، ان کی گنتی کرنا شروع کریں، شمار کریں، تو شاید ایک دن میں ہم سے جتنی لغزشیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم اپنی ایک دن کی خطاؤں کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں گن سکتے. لیکن چونکہ ہمارا رب ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور شفقت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم سے محبت اور شفقت کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ اگر اس سے کچھ کم بھی دورانیہ موجود ہو تو اس کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کا بندوبست فرمایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں، آپ یا ہم ان چیزوں سے غافل رہیں، دور رہیں جو چیزیں ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے والی اور ہماری خطاؤں کو بخشش میں تبدیل کر دینے والی ہیں. آئیے ایک مختصر سی حدیث پاک، بالکل مختصر، 1 سطر کی، 1.5 2 سطر کی حدیث زیادہ سے زیادہ، لیکن اس میں میرے لیے، آپ کے لیے ایسی خوشخبری، ایسی بشارت اور ایسی مسرت کا سامان ہے کہ اگر ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے تو ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اسی چیز سے مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں. بیٹا اوپر ہو جاؤ، سردی ہے. ویسے تو اچھی بات ہے قریب، لیکن اب چونکہ ٹھنڈا فرش ہے، اوپر ہو جاؤ. صحیح حدیث پاک میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ غفرت خطایاہ وإن كان مثل زبد البحر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی لاجواب، بے مثال، شاندار بات کہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہو تو ہمارے من خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیں کہ اللہ کا اس قدر ہم پر احسان ہے، اس قدر شفقت اور مہربانی ہے. کیا فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں، یعنی 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا، پڑھا. یہ نہیں کہ گناہ ساتھ ساتھ کرتا جائے اور پڑھتا جائے اور کہے میں 500 دفعہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے اگلے 5 دن کے بھی معاف ہو جائیں. اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ گناہ تو ہو گیا ہے، اب تو معاف کرنے والا ہے، آئندہ بچنے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے. اور پھر یہ جو الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ پاک ہیں ہر نقص سے، خلل سے، خامی سے، اور چونکہ پاک ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں، اعلیٰ ہیں خامیوں سے، لہٰذا ہر قسم کی تعریف و توصیف کے لائق بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور جتنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی جھول ہے، نقص ہے، خرابی ہے، لیکن وہ ذات کہ ہر عیب سے پاک، اور چونکہ ہر عیب سے پاک لہٰذا
ہر قسم کی تعریف و توصیف کی مستحق۔ فرمایا جس نے 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے، اور جو اللہ کی عظمت کا ادراک کر لیتا ہے پھر وہ بھاگ بھاگ کر گناہ کرتا ہے، پھر وہ لپک لپک کر گناہ کرتا ہے، پھر پیسے خرچ کر کے گناہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو یہ الفاظ دن میں 100 مرتبہ کہے، فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور سمندر کی جھاگ کس نے تولی ہے یا دیکھی ہے یا اس کی قیمت معلوم کی ہے یا اس کی مقدار معلوم کی ہے؟ نہ اس کی کوالٹی کا پتہ، نہ کوانٹٹی کا پتہ، اور اتنی کہ ہماری نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سمندر ایک طرف سے شروع ہو، ہم کھڑے ہوں ساحل پر، تو دوسرا کنارہ کسے نظر آتا ہے؟ دوسرے ملک میں جا کر اس کا کنارہ ہوتا ہے، کئی ہزار کلومیٹر یا مائلز کے بعد۔ یہ جو ساری جھاگ ہے، اس کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا کاروبار، ہے کوئی ایسا بزنس، ہے کوئی ایسی تجارت جس میں اتنا منافع ہو کہ میں آپ تصور نہ کر سکیں؟ ایسا منافع ہو کہ سارے ہمارے کمپیوٹرز، کیلکولیٹرز اور جتنے حساب کتاب کی چیزیں ہیں ساری فیل ہو جائیں؟ ایسی تجارت؟ لیکن افسوس کی بات یہ، کہنے والے بھی سننے والے بھی، کہ ہم 10,000 20,000 50 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ کے پیچھے تو بھاگتے، اپنی عزت، جان، مال، ایمان، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار کہ کچھ پیسے مل جائیں، اور پھر بھی وہ پیسے کچھ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ملے، پھر بھی ممکن ہے اتنی بھاگ دوڑ کے بعد جو انویسٹمنٹ ہے، جو اپنا خرچ کیا ہوا، وہی ڈوب جاتا ہے۔ کتنے لوگ روتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ اگر کوئی کر لے تو نتیجہ حتمی ہی نہیں بلکہ میرے آپ کے تصورات سے، خیالات سے، احساسات سے، جذبات سے بہت بڑھ کر ہے۔ پھر وہ الفاظ سن لیجئے، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بالکل آسان چیز ہے، لیکن اس کے معنی کا ادراک کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے دل و جاں میں راسخ کریں، اور گناہوں سے بچنے کی انسانی حد تک کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز، یہ ذکر، یہ ورد ہماری زندگیوں میں کس طرح انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اسے اپنی زبانوں پر جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانیں جو دن رات ہزاروں یا دسیوں ہزار الفاظ بولتی ہے، اور اس میں سے اللہ کا ذکر یا تو بالکل نہیں ہوتا یا بالکل معمولی ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس ڈگر سے، راستے سے ہٹا کر اس راستے پر چلائے کہ ہماری زبانیں ہر وقت ذکر الہی سے تر رہیں، اور یہ ذکر گناہ کرنے کے بعد ہماری زبان پر جاری و ساری ہو، تاکہ ہمارے گناہ جن کا کوئی شمار نہیں، ہماری غلطیاں جن کا کوئی اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کا نمازی ہمارا بیٹا فیروز، اس نے ابھی بتایا ہے کہ اس کے ابو والد کافی بیمار ہیں۔ اس نے تمام نمازی حضرات سے ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹے کے والد کو مکمل طور پر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دوسرے بھی جتنے بیمار ہیں مسلمان موحدین، اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو راحت سے بدل دے۔
ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے، ان کی پریشانیوں کو راحت سے تبدیل کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.